عام طور پر کھلی محفلوں میں تو جوڑ کی بات ہوتی ہے، تعریفیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت اچھا، وہ بھی بہت اچھا۔ نجی محفلوں میں غیبتیں ہوتی ہیں جس سے گھر ٹوٹتے ہیں، بہتان تراشیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں، مسجدوں میں بھی دیکھ لیں، دفتروں میں بھی دیکھ لیں۔ گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہی جب ساس اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے گی تو بہو کی برائیاں چھپ چھپ کے اس کے کان میں کر رہی ہوگی، آواز بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور بیوی جب اپنے شوہر سے کر رہی ہوگی تو کبھی نہیں ماں کی تعریفیں یعنی اپنے شوہر کی، بلکہ اس کی برائیاں کہ وہ تمہاری اماں ایسی اور تمہاری بہنیں ایسی اور یہ کر کے گئی ہیں اور یوں کر کے گئی ہیں، پڑوس یوں کر رہے تھے، فلاں تمہارا بھائی تو ایسا ہے، اس کو تو خیال ہی نہیں ہے تمہارا، وہ تو سب باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے تمہارے گھر میں۔ یعنی ہر وہ کام جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بجائے کیا کیا کرو، جوڑ پیدا کیا جوڑ، ایسی باتیں کیا کرو جس سے جوڑ پیدا ہو۔ کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے تو آپ بتاؤ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ تو آپ سے بڑا متاثر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جمہور علماء یعنی امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے میں صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کذب جو ہے توریہ کے معنی میں ہے، اور اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کذب یعنی جھوٹ کا لفظ قرآن میں توریہ کے معنی میں قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں صریح جھوٹ تو نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہاں مراد ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ اس کا مطلب آپ کی نظر میں کچھ اور ہو۔ تو ایسی گول مول باتیں کرنا، یعنی بالکل ہر جگہ کلیئر کٹ بات کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ جا کے کلیئر کٹ بات کر کے جو ہے نا، جو مثال کے طور پر ایک دو بھائیوں میں لڑائی ہے، ایک بھائی نے اس کی غیر موجودگی میں دوسرے بھائی کے بارے میں گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا۔ اب آپ دوسرے بھائی کو جا کے بتا رہے ہو تمہارا بڑا بھائی یہ ورڈنگ تمہارے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا نا چھوٹے نے کہ میرے بڑے بھائی نے کیا کیا القابات سے مجھے نوازا ہے، آپ نے پورے وہ جو فحش گالیاں تھیں پورا اس کا تجوید کے ساتھ وہ گالیاں ڈیلیور کر دیں، یہ کہا ہے آپ کے بڑے بھائی نے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا بڑے نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے تو میں نے بتا دیا کہ یہ کہا ہے، پوری تجوید کے ساتھ اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے میں نے پورا بتا دیا۔ بھائی یہ تو اس سے تو نفرت پیدا ہوگی چھوٹے کے دل میں بڑے کی، تو آپ نے دلیل یہ دی کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، اس نے پوچھا تھا کیا کیا کہا ہے، تو میں بات گھمانا میری عادت ہی نہیں ہے، میں تو کلیئر کٹ بات کرنے کا عادی ہوں، اگرچہ میری نیت لڑانے کی نہیں تھی، میں نے کلیئر کٹ بات کی ہے، بھائی میں اس سے گول مول باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے موقع پہ یہ بات غلط ہے، ایسے موقع پہ گول مول بات کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ امام مالک، امام شافعی کے یہاں تو سری جھوٹ بول دو کہ اس نے گالی دی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سری جھوٹ تو نہ بولو لیکن گول مول بات کرو۔ گول مول بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دی، بڑی بڑی گالیاں دی ہیں، کچھ وہ تھوڑی بہت کچھ آپ کی چیزوں پر اعتراض کر رہے تھے، وہ کچھ دو چار الفاظ جو انسان غصے میں کبھی کبھار کہہ ہی دیتا ہے، کوئی اس طرح کا تھا، وہ کوئی ایسا نہیں ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھا، وہ اتنی بری باتیں نہیں ہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے تعریفیں شروع کر دی، بھائی وہ کچھ ایسے اچھے الفاظ بھی کہتے اس نے، یعنی یہ انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے ایسے موقع پہ کہ ایسے موقع پہ جھوٹ سے بچے بغیر آپس میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ کلیئر کٹ بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ گول مول گھما کے بات کرنا ایسے موقع پہ ثواب ہے۔ عام حالات میں تو باتوں کو گھمانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے باتوں کو گھمانا اور ایسی بات کرنا کوئی گھما پھرا کے تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہو، تو یہ شریعت کا بہت اہم حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔